آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، گردن توڑ بخار، جسے عام طور پر میننجائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی سنگین اور جان لیوا بیماری ہے جسے سمجھنا ہر بچے کی دیکھ بھال کرنے والے اور والدین کے لیے بالکل ضروری ہے۔ یہ کوئی عام بخار نہیں ہے کہ بس گھر پر دوا دے دیں اور بات ختم، ہرگز نہیں۔ اس کے لیے صحیح معلومات، فوری پہچان اور بروقت ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور یقین مانیں اس بیماری کی سنگینی کو سمجھ کر ہم لفظی طور پر ایک جان بچا سکتے ہیں۔ اچھا، تو چلیں اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ ہم اس گائیڈ کو ایک واضح فریم ورک میں لے کر چلیں گے، یعنی کیا ہے، کیا دیکھیں اور کیا کریں، تاکہ معلوم ہو کہ کس صورتحال میں کیا توقع کرنی ہے۔ ہم میننجائٹس کی بنیادی باتوں سے شروع کریں گے، پھر ابتدائی علامات، گھر پر جانچ کے طریقے، بیکٹیریل اور وائرل کا فرق، ہسپتال کا ایکشن پلان، اور آخر میں ویکسینیشن کے ذریعے اس کے بچاؤ کا جائزہ لیں گے۔ پہلا حصہ، گردن توڑ بخار کی بنیادی باتیں سمجھنا، حفاظتی غلاف۔ اب میننجائٹس اصل میں ہے کیا؟ اسے سمجھنے کے لیے دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے گرد موجود جھلیوں کو ایک حفاظتی کشن یا غلاف کی طرح تصور کریں۔ قدرت نے اس غلاف میں ایک خاص سیال رکھا ہے۔ جب کوئی وائرس یا بیکٹیریا اس نازک حصے پر حملہ کرتا ہے تو وہاں شدید سوجن ہو جاتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، کھوپڑی کے اندر تو پھیلنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے نا؟ تو یہ سوجن دماغ پر اندر سے انتہائی شدید دباؤ ڈالتی ہے، اور بالکل یہی وہ چیز ہے جو اس بیماری کو زندگی کے لیے اتنا بڑا خطرہ بناتی ہے۔ دوسرا حصہ، ابتدائی خطرے کی علامات کی شناخت، اہم سرخ نشانات یعنی کرٹیکل ریڈ فلیگز۔ علامات کے بڑھنے کی بات کریں تو یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بیماری کتنی تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس کا آغاز بالکل اچانک اور انتہائی تیز بخار سے ہوتا ہے، بس ایک دم سے درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد درمیانی مرحلے میں درد سر شدید ہو جاتا ہے، ساتھ ہی متلی اور الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر آتا ہے وہ نازک ترین مرحلہ جہاں گردن بری طرح اکڑ جاتی ہے، ذہن الجھن کا شکار ہو جاتا ہے اور روشنی آنکھوں میں شدید چبھنے لگتی ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ صورتحال کو سنبھالنے کا وقت واقعی بہت کم ملتا ہے۔ اور یہ سلائیڈ اس بات کی بہترین عکاسی کرتی ہے کہ عام سردرد اور میننجائٹس کے سردرد میں کتنا واضح فرق ہے۔ دیکھیں، بچوں کو ہونے والا عام سردرد تھوڑی دیر آرام کرنے یا معمولی دوائی لینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن میننجائٹس کا سردرد وہ انتہائی شدید اور مستقل ہوتا ہے۔ یہ عام درد سے بالکل مختلف نوعیت کا ہوتا ہے اور کسی صورت کم نہیں ہوتا۔ اس فرق کو پہچاننا بروقت علاج کے لیے بالکل کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ بخار اور سردرد کے علاوہ کچھ ایسے سرخ نشانات ہیں جو پکار کر ایمرجنسی کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم فوٹوفوبیا ہے، یعنی روشنی کا آنکھوں میں برداشت نہ ہونا۔ اس کے ساتھ اگر شدید الجھن ہے، بچہ بے چین ہے یا انتہائی صورتحال میں اسے دورے پڑ رہے ہیں، تو بس یہ سمجھ لیں کہ اب انتظار کا وقت ختم۔ یہ علامات ظاہر ہونے کا مطلب ہے کہ فوری اور ماہرانہ طبی مداخلت انتہائی ضروری ہے۔ تیسرا حصہ، گھر پر کی جانے والی سادہ جسمانی جانچ، ٹھوڑی سے سینے کا ٹیسٹ۔ گردن کا اکڑاؤ جانچنے کے لیے گھر پر ایک بہت ہی سادہ سا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ گردن کا یہ اکڑاؤ روزمرہ کی حرکت کو پوری طرح محدود کر دیتا ہے۔ اسے چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے بچے کو بستر پر بالکل سیدھا لٹا دیں، پھر انہیں انتہائی نرمی سے ہدایت دیں کہ وہ اپنی ٹھوڑی کو نیچے لا کر سینے کے ساتھ لگائیں، اور اس دوران بغور مشاہدہ کریں۔ اگر ٹھوڑی کو سینے سے لگانا ناممکن محسوس ہو یا گردن کسی تختے کی طرح اتنی سخت ہو گئی ہو کہ مڑ ہی نہ رہی ہو، تو یہ ایک انتہائی واضح علامت ہے کہ انفیکشن دماغ کی جھلیوں تک پہنچ چکا ہے۔ اسے گھر پر چیک کرنے کا یہ ایک بہترین بصری طریقہ ہے۔ چوتھا حصہ، بیکٹیریل مقابلہ وائرل انفیکشن، خطرے کو سمجھنا۔ تو سب سے اہم نقطہ یہاں یہ ہے کہ گردن توڑ بخار کی ہر قسم ایک طرح سے کام نہیں کرتی۔ وائرل میننجائٹس تکلیف دہ ضرور ہے، لیکن تشخیص کے بعد اکثر اسے مناسب آرام اور درد کش ادویات سے سنبھالا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بیکٹیریل میننجائٹس ہے، اور یہ ایک جان لیوا ایمرجنسی ہے۔ اس میں جان بچانے کے لیے فوراً ہسپتال میں تیز ترین اینٹی بائیوٹکس درکار ہوتی ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہسپتال کی لیبارٹری میں طبی تشخیص کے بغیر کوئی بھی فیصلہ کرنا بالکل ناممکن اور خطرناک ہے۔ پانچواں حصہ، ہنگامی ہسپتال ایکشن پلان، جب ہر منٹ قیمتی ہو۔ اب ہم اس گائیڈ کے کیا کریں والے مرحلے میں ہیں۔ یہاں اس بات پر جتنا بھی زور دیا جائے کم ہے کہ جب گردن توڑ بخار کی علامات ظاہر ہوں تو انتظار کرنے کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ کوئی گھریلو علاج نہیں، اور اگلی صبح تک رکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فوری طور پر ہسپتال پہنچنا اور بروقت طبی امداد حاصل کرنا ہی وہ واحد راستہ ہے جو جان بچا سکتا ہے۔ ہسپتال کی ایمرجنسی کا ماحول اکثر بہت افراتفری والا اور دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ ایسے میں یہ عملی چیک لسٹ واقعی بڑی کام آتی ہے۔ ڈاکٹروں کو بالکل واضح طور پر بتائیں کہ بخار کتنا اچانک شروع ہوا، سر درد کی شدت کیسی ہے، خاص طور پر
یہ ضرور بتائیں کہ کیا گردن مڑنے میں مشکل ہو رہی تھی یا ٹھوڑی سینے سے نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے علاوہ متلی، الٹی، روشنی سے تکلیف یا کوئی بھی ذہنی الجھن، ان سب کا ذکر کریں۔ یہ مخصوص معلومات ڈاکٹروں کو ہائی پریشر صورتحال میں تیزی سے اور بالکل درست تشخیص کی طرف لے جاتی ہیں۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارا عمل ہسپتال میں کیسے آگے بڑھتا ہے۔ جیسے ہی تشخیص ہوتی ہے، ڈاکٹرز 2 محاذوں پر ایک ساتھ جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ پہلا قدم، انفیکشن کو مارنے کے لیے فوراً اینٹی بائیوٹکس یا اینٹی وائرل ادویات دی جاتی ہیں، اور دوسرا قدم، دماغ کی اس خطرناک سوجن اور دباؤ کو کم کرنے کے لیے کورٹیکوسٹیرائڈز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں علاج مل کر اس بیماری کا مقابلہ کرتے ہیں اور نقصان کو روکتے ہیں۔ ہسپتال، ایمرجنسی روم، تیز ترین ادویات، ان سب کی اہمیت اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اس سب کے بعد ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو اس خطرناک اور جان لیوا انفیکشن کے خلاف ہماری سب سے مضبوط اور مؤثر ڈھال بن سکتی ہے؟ چھٹا حصہ، بر وقت ویکسینیشن کے ذریعے روک تھام، حتمی ڈھال۔ اب جو بات اس سلائیڈ کے بارے میں واقعی دلچسپ اور سکون دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی خوفناک اور سنگین بیماری ہونے کے باوجود ہم بے بس نہیں ہیں۔ یہ بیماری بڑی حد تک قابل انسداد ہے۔ ویکسینیشن ایک ایسا تسلیم شدہ طریقہ ہے جو اس انفیکشن کو جسم میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ بر وقت ویکسین لگوانا واقعی اس خطرے سے بچنے کا واحد اور سب سے طاقتور طریقہ ہے۔ تو اس ساری تفصیلی گفتگو کے اختتام پر یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو گہری سوچ پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہماری کمیونٹیز اور ہمارا معاشرہ ویکسینیشن کی بلند شرح کو برقرار رکھنے اور خاص طور پر کمزور افراد کو اس مکمل طور پر قابل انسداد خطرے سے بچانے کے لیے واقعی کافی اقدامات کر رہے ہیں؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ ہماری اجتماعی صحت اور ذمہ داری کی بات ہے۔ امید ہے آج کی یہ معلومات آپ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ وقت نکالنے کا بہت شکریہ۔